السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جی بچوں، یہ آپ لوگوں کا اسلامیات کا پیریڈ ہے۔ سب لوگ اپنی اسلامیات کی بکس کھول لیں اور صفحہ نمبر 11 کھول لیں، صفحہ نمبر 10 کھول لیں۔ صفحہ نمبر 10 پہ آج ہم نے اس کی مشق کرنی ہے، تو اس کا ہم سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟ تو اس کا جواب دیکھتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟ جی بچوں، آپ لوگ جیسے جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بہت مدد کی۔ حالانکہ مسلمان 313 کا لشکر تھا اور 1000 جو ان کے مقابلے کے کفار تھے وہ 1000 کا لشکر تھا، ایک قافلہ، اور دوسرا قافلہ تجارتی قافلہ وہ بھی بہت زیادہ ان کا بھی لشکر تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مسلمانوں کی مدد کی آپ نے سورہ انفال میں دیکھا ہے، ان کو اب ہم پوائنٹس میں دیکھتے ہیں۔ جی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تسکین کے لیے اہل ایمان پر نیند طاری کر دی تاکہ انہیں سکون مل سکے۔ جی بچوں، اب آپ لوگوں نے پڑھا اس چیپٹر میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ مسلمان تھکے ہوئے تھے۔ اب وہ دو طرح سے تھکے ہوئے تھے، ایک تو یہ وجہ تھی ان کے تھکنے کی کہ ان کے دلوں میں ظاہر ہے ڈر آ رہا تھا کہ ہم اتنے کم ہیں اور وہ اتنے 1000 کا لشکر ہے، ہم تو سارے کے سارے مارے جائیں گے۔ ایک تو یہ ڈر ان کو سکھا رہا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ مطلب واقعی بہت دور جو ہے وہ سفر کر کے وہ آئے تھے، اور جس کی وجہ سے انہیں تھکاوٹ بہت ہو چکی تھی۔ اب وہ جنگ کے لیے مطلب اس طرح سے تیار نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند طاری کر دی، ان پر نیند طاری کر دی، ان کو سلا دیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہم اس کے بعد جب نیند آ رہی ہو ہم سے کوئی کام خیریت سے صحیح سے ہمارا کام وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اچھے سے سو جاتے ہیں، نیند پوری کر لیتے ہیں، چاہے ہم کہتے ہیں کہ ہم 15 منٹ کے لیے کیوں نہ آنکھ لگا لیں، اگر ہماری آنکھ لگ جاتی ہے تھوڑا سا سو جاتے ہیں تو ہم فریش ہو کے اٹھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر نیند طاری کر دی۔ حالانکہ سوچیں کہ جنگ کے موقع پہ کس کو نیند آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حکم، اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کرنے پر جو ہے وہ قادر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، اور بعد میں وہ فریش ہو کے اٹھے اور ان کو بالکل وہ ریلیکس، فریش اور سکون سارا کچھ ان کو مہیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب ہم سوتے ہیں ہمیں نیند آتی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہوتا ہے کہ اب ہمیں نیند آ جائے، اور جب ہم جاگتے ہیں یہ بھی اللہ کے ہی حکم سے ہوتا ہے۔ زندہ اور مرنے اور زندہ ہونے کی طرح نیند آنا اور جاگنا بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ نیکسٹ سیکنڈ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا تاکہ مجاہدین اس سے نہا کر تازہ دم ہو جائیں، اور ساتھ میں ریتلی زمین پر ان کے پاؤں بھی جم جائیں۔ اب آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو کفار کی جو جگہ تھی وہ مٹی والی تھی، ٹھیک ہے۔ اب مٹی کے اوپر چلنا آسان ہوتا ہے، اس میں پاؤں اندر کی طرف نہیں دھنستے، لیکن جو ریتیلی جگہ ہوتی ہے اس کے اوپر چلنا مشکل ہوتا ہے، ریت کے اوپر پاؤں دھنستے جاتے ہیں اور چلنا مشکل ہوتا ہے، تو انہوں نے جنگ کرنے میں انہیں مشکل پیش آنی تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آسمان سے بارش برسا دی۔ اب جب بارش برسائی تو ایک تو ان کو یہ فائدہ ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ بارش کی وجہ سے ایک دم تازہ دم ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ بارش کی وجہ سے ہر چیز نکھر جاتی ہے، درخت ہوں، چرند پرند، انسان بھی، یہاں تک کہ بارش کو دیکھ کے خوشگوار موڈ بن جاتا ہے ہمارا۔ تو مجاہدین بھی اس سے نہا کر تازہ دم ہو گئے۔ اور دوسرا کیا ہوا کہ بارش جب پڑی مٹی کے اوپر وہ تو بن گئی ساری کی ساری کیچڑ جو کفار کی سائڈ پہ تھی، اور جب ریت کے اوپر بارش پڑی یعنی کہ جب ریت پہ پانی پڑا وہ تو مضبوط روڈ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو جس کی وجہ سے یہاں بھی مسلمانوں کو آسانی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کو تسلی اور سکون اطمینان بخشا اور تاکید کی کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ فرشتوں کے ذریعے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کے سکون اور تسلی بخشی، بلکہ لگاتار 1000 فرشتے بھیج کے مسلمانوں کی مدد بھی کی۔ تو 1000 جو فرشتے ہیں وہ مسلمانوں کی ایسے مدد کر رہے تھے جو نظر تو نہیں آ رہے تھے، لیکن کافروں کے دلوں میں رعب بہت زیادہ بیٹھ رہا تھا۔
اب چوتھے نمبر پہ کیا اس کا تھا جو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں مسلمانوں کو رعب اور دہشت ڈال دی۔ اب کفار کو نظر آ رہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں جس کی وجہ سے ان کے دل ڈر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کی آنکھوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کفار بہت تھوڑے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو تھوڑے سے ہیں، ہم ابھی ان سے جو ہے نا وہ جنگ کر کے فارغ ہو جائیں گے۔ تو ان کے دلوں میں جو ہے وہ ڈر ختم ہو رہا تھا، اور کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا ڈر اور زیادہ بیٹھ رہا تھا۔ دہشت، آپ جانتے ہیں دہشت کسے کہتے ہیں؟ آج کل ویسے بھی یہاں پہ ہمارے چل رہا ہے کافی دہشت گردی، ٹھیک ہے نا۔ تو دہشت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل میں کسی چیز کا ڈر آ جائے، اور کچھ نہیں ہوتی وہ۔ اس کے بعد ہے 5واں پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنگ میں مدد کی۔ یہ وہی والی چیز ہے جو مردفین لگاتار فرشتے بھیجے تھے، ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایت کی گئی ہے؟ جی بچوں، آپ لوگوں کو یہ ابھی آیات میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ جنگ کی صورت میں آپ لوگوں نے پیٹھ نہیں پھیرنی، یعنی کہ جنگ چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے ہٹنا جائز نہیں ہے، مطلب کہ پیچھے 2 طریقوں سے سوائے 2 صورتوں کے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، ورنہ پیچھے ہٹنا جائز نہیں ہے۔ جو پیچھے ہٹے گا اس کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہے۔ جی، تو 2 وہ کون سی صورتیں ہیں؟ ایک تو یہ صورت ہے کہ دشمن پر چال چلنے کے لیے، جنگ کی چال چلنے کے لیے، مطلب آپ دشمن کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ پیچھے ہو گئے ہیں، ڈر کے بھاگ رہے ہیں، پھر دوبارہ جب وہ ریلیکس ہو جائیں، تلواریں وغیرہ چھوڑ دیں، تو پیچھے سے جا کے حملہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ صورت ہے کہ اپنے لشکر سے ہم جو ہے وہ جا ملنے کے لیے، مطلب ہم بہت آگے آ گئے ہیں لڑتے ہوئے، تو لڑتے لڑتے کافی آگے آ گئے ہیں، اب جو ہے وہ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اکیلے پڑ گئے ہیں، تو پھر پیچھے جا کے اپنے قافلے میں دوبارہ جا کے مل جائیں۔ یہ 2 صورتیں ہیں جس میں اجازت ہے، ورنہ اور کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کفار کو ابھی بھی تنبیہ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی تم مخالفت سے باز آ جاؤ، ابھی بھی اسلام قبول کر لو، اگر تم دوبارہ مسلمان سے جنگ کرو گے تو تمہیں پھر شکست ہی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اہل ایمان کے ساتھ ہیں، اور تمہارا بڑے سے بڑا لشکر بھی تمہیں کچھ نہیں بچا